لیے نفس کا گارا رکھا ہے، اسے موت آتی ہے، جب نفس کو موت آتی ہے تو روح آتی ہے، جسم الگ ہے، روح اعلیٰ مخلوق ہے، وہ آسمانی مخلوق ہے، آسمان کی طرف کوچ کر جاتی ہے، اور انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی میں مل جایا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے انسان کو موت نہیں آتی، نفس کو موت آتی ہے، اور وہ نفس۔ اچھا ایک بات بتائیے، آخر اللہ نے حضرت اسرائیل کو موت کا فرشتہ کیوں مقرر کیا؟ وجہ کیا تھی؟ بہت سارے فرشتے تھے، حضرت جبریل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، اسرافیل بھی تھے، بہت سارے فرشتے تھے، آخر حضرت اسرائیل کو ہی موت کا فرشتہ کیوں مقرر کیا؟ تو اللہ نے جب زمین بنائی اور انسان کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا ہے، جبریل جا زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لا، میں اسے انسان کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں، انسان کو بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل گئے زمین کی طرف، زمین سے مٹی اٹھانی چاہیے۔ حضرت جبریل نے جب جو ہی مٹی اٹھانی چاہیے، زمین رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، فریاد کرنے لگی، اے جبریل مجھے مت لے جا، اللہ انسان کی تخلیق فرمائے گا، انسان اسی زمین پر مجھ پر فساد مچائے گا، مجھے پریشان کرے گا، اے جبریل مجھے مت لے جا۔ جبریل کے سامنے زمین رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، فریاد کر رہی ہے۔ حضرت جبریل نے جو ہی زمین کی فریاد کو سنا، اس کا رونا دیکھا، اس کا بھلکنا دیکھا، واپس رب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہے جبریل کیا تو نے مٹی لے آیا؟ حضرت جبریل نے عرض کیا پروردگار عالم میں مٹی نہ لا سکا، اس لیے کہ زمین میری بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، میرے سامنے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، مجھ سے منت و سماجت کرنے لگی۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، اے اسرافیل جا زمین سے مٹی اٹھا کر لے آ۔ حضرت اسرافیل آتے ہیں، زمین ان کے پاس بھی گریوزاری کرنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے، گڑ گڑانے لگتی ہے، فریاد کرنے لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل بھی رونے اور گڑ گڑانے کو سن کر واپس چلے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے لیے تیرے حکم کے مطابق میں زمین کی طرف گیا تھا، مٹی اٹھانا چاہا لیکن زمین رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا گیا، مجھ سے اس کا فریاد کرنا نہیں دیکھا گیا، اس لیے میں مٹی لے کر نہیں آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت میکائیل کو حکم دیا گیا، اے میکائیل تو جا زمین سے مٹی اٹھا کر لا۔ مٹی ان کے سامنے بھی روئی، گڑ گڑائی، حضرت میکائیل بھی واپس چلے جاتے ہیں، مٹی نہ لے جا سکے۔ اور آخر میں اللہ نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا، اے اسرائیل زمین پر جا، زمین سے مٹی اٹھا کر لا۔ حضرت اسرائیل زمین پر آتے ہیں، مٹی اٹھانا چاہا، زمین پھر رو رہی ہے، پھر گڑ گڑا رہی ہے، پھر فریاد کر رہی ہے، اے اسرائیل مجھے مت لے جا۔ حضرت اسرائیل نے کہا اے تو چاہے رو، چاہے گڑ گڑا، چاہے فریاد کر، میں تیری فریاد سننے والا نہیں ہوں، میں تیرا رونا نہیں دیکھنے والا، میں تیرا گڑ گڑانا نہیں دیکھنے والا، اس لیے کہ میں رب کے حکم کے تابع ہوں، رب کا حکم مجھے ماننا ضروری ہے۔ میں تیرے حکم تیرا رونا نہیں دیکھوں گا، تیرا نہیں دیکھوں گا، بلکہ اپنے رب کا حکم دیکھوں گا، میں تجھے رب کی بارگاہ میں لے کر ہی جاؤں گا۔ حضرت اسرائیل مٹی لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت اسرائیل جو ہی پہنچے، اللہ نے انسان کی تخلیق کی۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل سے فرمایا آج سے انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ حضرت اسرائیل نے بارگاہ الہی میں عرض کیا پروردگار زمانے والے مجھے گالی دیں گے، زمانے والے مجھے برا بھلا کہیں گے کہ اسرائیل نے روح قبض کر لی، اسرائیل نے فلاں انسان کی روح نکال لی، زمانہ مجھے گالی دے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا اسرائیل پریشان مت ہو، زمانہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، میں ایسے اسباب بنا دوں گا، میں ایسے اسباب دوں گا کہ موت کی نسبت ان اسباب کی جائے گی، تمہاری طرف نہیں کی جائے گی۔ تمہیں کوئی نہیں کہے گا کہ اسرائیل نے روح قبض کر لی، اسرائیل نے روح نکال لی، زمانہ
زمانہ یہ کہے گا فلاں انسان گرا فلاں انسان کے پیٹ میں درد ہوا تو مر گیا، فلاں انسان گاڑی سے جا رہا تھا گرا ایکسیڈنٹ گیا، یہ اسباب بنائے ہیں، اسرائیل کی طرف کسی کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ بہت اچھے، بالکل صحیح، بہت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن ہر ایک کے موت کا طریقہ الگ الگ ہے، ہر ایک کے موت کا طریقہ الگ الگ ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنا فقط کہ بس آنی ہے۔ اب ایک چیز میں بتا دوں کہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ساری کائنات کے لوگوں کو جس کے اندر اللہ نے نفس رکھا ہے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اسی خاکدان گیتی پر ایک ایسا انسان بھی ہے جسے موت نہیں آنی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات ابھر رہی ہوگی کہ آخر وہ کون سا انسان ہے جسے موت نہیں آنی ہے، وہ کون ایسا شخص ہے جسے موت نہیں آنی ہے؟ تو وہ کوئی اور نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جسے موت نہیں آنی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ آخر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے روح مقدسہ کو نکالا گیا ہے، ہاں نکالا گیا ہے، نبی کونین کے جسم اقدس سے روح مقدسہ کو نکالا گیا، لیکن جب فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا پروردگار عالم یہ تیرے محبوب کا روح ہے، تیرے محبوب کی روح ہے، تیرے نبی کی روح ہے، اسے کہاں رکھا جائے؟ تو اللہ کریم کی بارگاہ سے جواب آیا تھا، اے میرے مقدس فرشتوں سنو، تم ساری کائنات کو دیکھ لو، جہاں میرے محبوب سے اچھی جگہ تجھے ملے میرے محبوب کے نور کو اسی جگہ رکھو۔ فرشتوں نے ساری کائنات کا ملاحظہ کیا، کو دیکھا، دیکھنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا پروردگار عالم آقا کریم کے جسم مقدسہ سے اچھا، جسم مقدسہ سے بہتر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تیرے محبوب کی روح کو رکھا جائے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا تھا مقدس فرشتوں میرے محبوب کی روح کو میرے محبوب کے جسم ہی میں رکھ دو۔ میرے آقا کی روح نکالی گئی پھر جسم اقدس میں رکھ دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میرے آقا کے اندر نفس نہیں رکھا رب نے۔ اب آپ کہیں گے کیوں نہیں رکھا؟ میرے آقا دنیا میں چلتے بھی تھے، پھرتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، زندگی کے ساری لوازمات کو پورا کیا کرتے تھے، آخر آقا کریم کے اندر اللہ نے نفس کو کیوں نہیں رکھا؟ ایک جواب دیتا چلوں میں آپ کو، میدان محشر کے نقشے کو یاد کیجئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں میدان محشر کا نقشہ ملاحظہ فرمائے۔ وہ میدان محشر جس کا ایک دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، نہ وہاں کوئی ہمیں پوچھنے والا ہوگا، نہ وہاں کوئی ہمارا درد مند ہوگا۔ باپ بھی دیکھے گا اپنے بیٹے کو، وہ بھی بھاگتا نظر آئے گا، ماں بھی دیکھے گا اپنے بیٹے کو، وہ بھی بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، خیش و اقارب ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس دل میں یہ خیال ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے، مجھ سے کوئی ایک نیکی کا سوال نہ کر لے، ہر اپنی پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس کے اندر اللہ نے نفس رکھی، ہر لوگ قیامت میں نفسی کے عالم میں ہوں گے، انبیاء و مرسلین کی جماعت ہوگی، وہ نفسی کے عالم میں ہوں گے، اولیاء کرام کی جماعت ہوگی، وہ نفسی کے عالم میں ہوں گے، عام مومنین کی جماعت ہوگی، وہ نفسی کے عالم میں ہوں گے، کفار و مشرکین کی جماعت ہوگی، وہ نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ تمام اہل محشر ایک فیصلہ لیں گے، چلو آج ہماری سفارش کون کرے گا، ہمیں رب کی بارگاہ سے کون بخشش دلوائے گا، مغفرت دلوائے گا، سب متفقہ فیصلہ کریں گے۔ چلو حضرت آدم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سارے لوگ حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے حضرت آدم کی بارگاہ میں پہنچ کر، اے حضرت آدم آپ تو اللہ کے مقدس نبی ہے، اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ
بنایا ہے, آپ ابوال بشر ہے, اے آدم علیہ السلام ہماری سفارش رب کی بارگاہ میں کرے, رب کے سامنے ہماری مغفرت کروائے. حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی, آج میں بھی پریشانی کے عالم میں ہوں, میں بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں, تم کسی اور چلے جاؤ. سارے لوگ حضرت نوح کی بارگاہ میں آئیں گے, حضرت نوح بھی یہی عرض کریں گے اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں پہنچیں گے, حضرت ابراہیم بھی یہی جواب دیں گے اذهبوا الی غیری. حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں پہنچیں گے, حضرت اسماعیل بھی یہی جواب دیں گے اذهبوا الی غیری. آخر سب کے سب آخر میں حضرت عیسیٰ کی طرف پہنچیں گے. حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے میں تمہیں اس ذات کی طرف رہنمائی کرتا ہوں, اس ذات کی طرف بھیجتا ہوں جو آج تمہاری بخشش کروائے گا, جو آج تمہاری مغفرت کروائے گا, جو آج تمہیں رب کی بارگاہ سے سفارش کرا کر جنت میں پہنچائے گا. اذهبوا الی محمد, اذهبوا الی محمد. تم سب کے تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جاؤ. سارے کے سارے لوگ نبی کونین کی بارگاہ میں پہنچیں گے. نبی کونین کی بارگاہ میں پہنچنے کے وقت انسان کا آدھا دن گزر جائے گا. 50,000 برس کا دن, آدھا دن نبی کونین کو ڈھونڈنے میں گزر جائیں گے. اب آپ سوچ سکتے ہیں چند دن کی گرمی یہاں پڑتی ہے, مشکل سے 2 مہینہ یا 3 مہینے کی گرمی پڑتی ہے. ہم گرمی سے پریشان ہو جاتے ہیں, ہم اپنے لیے ٹھنڈک کا انتظام کرتے ہیں, کولر کا انتظام کرتے ہیں, اے سی کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ہمارا جسم ٹھنڈا رہے. اور میدان محشر کا وہ دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, دماغ انسان کا کھول رہا ہوگا, ہر ایک انسان اپنے اپنے اعمال کے سبب پسینے میں غرق ہو رہا ہوگا. کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا, کوئی ٹکنوں تک پسینے میں ہوگا, کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا, کوئی گردن تک پسینے میں ہوگا, کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس حساب سے اس کے پسینے اس کے جسم سے نکلیں گے. اب آپ بتا سکتے ہیں 2 مہینے کی گرمی اس دنیا میں پڑتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, وہاں 50,000 برس کا ایک دن ہوگا اور گرمی کی شدت اتنی خطرناک ہو رہی ہوگی کہ ہمارا دماغ کھولتا نظر آئے گا. ایسے عالم میں اگر نبی کونین کی ذات اقدس ہمیں ملے گی تو آدھا دن گزرنے کے بعد ملے گی, یعنی 25,000 برس کا دن گزر جائے گا تب آقا کریم کی ذات اقدس ملے گی. جب سارے لوگ نبی کونین کی بارگاہ میں جائیں گے تو آقا کریم کہیں گے آقا کریم کہیں گے انا لہا, انا لہا, میں اسی کام کے لیے ہوں, آؤ آؤ تم سب میری بارگاہ میں, میں ہی آج سفارش کروں گا, میں ہی رب کی بارگاہ میں تمہاری لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا. آؤ آؤ میں اسی کام کے لیے مامور کیا گیا ہوں. استاد زمن نے ببانگ دہل اعلان کیا تھا, کہیں گے اذهبوا الی غیری, کہیں گے اذهبوا الی, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اور عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہم امتیوں کی سفارش کرے گی. آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دوں گا, رب کائنات کی بارگاہ میں امتیوں کی مغفرت کی دعائیں کروں گا. اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا اے میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ, اپنا سر اٹھاؤ, میں نے تمہاری اتنی امت کی مغفرت کر دی. میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنی ساری امتیوں کی مغفرت کروا لوں, بخشش کروا لوں, جنت تک نہ پہنچا دوں, اس وقت اپنے سر کو سجدے سے ہرگز نہیں اٹھاؤں گا. قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے وَلَا یعطیک ربک فترضی, اے محبوب آپ کا رب اتنا دے گا, آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت راضی نہیں ہوں گا جب اپنے ساری امتیوں کی مغفرت کروا کے اسے جنت پہنچا دوں. میرے آقا کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے. دنیا میں جب تک رہے امتیوں کا خیال رکھتے رہے, معراج میں پہنچے امتیوں کا خیال کیا,
اور اس کے بعد میدان محشر میں قبر میں امتیوں کا خیال، میدان محشر میں امتیوں کا خیال۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی سے اتنا ہی پیار کریں جتنا میرے نبی ہم امتیوں سے کرتے ہیں۔ میرے آقا کی سیرت کا گوشہ دیکھیں، میرے آقا کی سیرت کو ملاحظہ کریں، پڑھیں اور دیکھیں کون سا ایسا وقت ہے، کون سی ایسی گھڑی ہے، کون سا ایسا مقام ہے، سفر ہو، حضر ہو، مدینے میں ہو، مکے میں ہو، مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، میرے آقا جہاں جہاں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، سب سے پہلے رب کے بعد اگر کو یاد کیا ہے تو اپنی گناہگار امتیوں کو یاد کیا ہے، اپنی گناہگار امتیوں کو کبھی نہیں بھولے۔ ہر پر میرے مصطفیٰ کریم نے ہم گناہگاروں کو یاد کیا ہے، ہم گناہگاروں کے لیے مغفرت کی دعا اور رب کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہگار امتیوں کی بخشش کی دعا ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ ہم امتیوں سے بہت زیادہ پیار کیا ہے میرے مصطفیٰ نے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب اس خاکدان گیتی پر آئے تو رب کی حمد و ثنا کے بعد آپ کی زبان جو سب سے پہلے ادا ہوا وہ یہی تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ پروردگار عالم میری امت کو ہبا کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ مولا میری امت گنہگار ہے، میری امت سیاہ کار ہے، میری امت خطاوار ہے۔ پروردگار عالم تیرا محبوب تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، مغفرت کی دعائیں چاہ رہا ہے، مجھ گناہ میرے گناہگار امتیوں کی تو مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ میرے آقا نے ہر مقام پر ہم گناہگاروں کو یاد فرمایا ہے، میرے آقا نے ہر موڑ پر ہم گناہگاروں کو یاد فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ضروری نہیں واجب و لازم ہے کہ ہم اپنے محبوب سے محبت کریں، اپنے نبی سے پیار کریں، اپنے نبی سے الفت رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین۔ سنو سنو، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل ہو سکتا جب تک کہ اپنے آل و اولاد میں، اپنے والدین میں، اپنے خیش و اقارب میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کر لے، مجھ سے پیار نہ کر لے، اس وقت تک تم مومن کامل ہو ہی نہیں سکتے۔ جب میرے آقا نے فرما دیا تو میرے آقا کا فرمان غلط ہو نہیں سکتا۔ زمین ہل سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن زبان نبی سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میرے آقا جھوٹ سے مبرہ ہیں، میرے آقا جھوٹ سے پاک ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر عیبوں سے پاک رکھا ہے، اور جھوٹ یہ سب سے بڑا عیب ہے جو میرے نبی میں نہیں ہے۔ زمانہ آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، بچپنے سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے آخری ایام تک میرے آقا کی زبان اقدس سے ایک بھی جھوٹ کے نہیں نکلے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ یہ ام الخبائث ہے، سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ سے انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو جب پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو ہم آخری سفر کی تیاری کیوں نہ کریں، آخری سفر کے لیے کیوں نہ جائیں؟ اس لیے اس کی تیاری کیجئے، رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائیے، اس لیے کہ یہی نیکیاں آپ کے کام آنے والی ہے، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، ورنہ قبر کی وہ بھیانک کوٹھری جسے سننے کے بعد انسان تھرا جاتا ہے، پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، وہ کالی کوٹھری جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کالی کوٹھری میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے صبح قیامت تک۔ اس لیے جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، آپ کے عمل اچھے اور سچے ہوں گے، تو اس عمل کے ذریعے قبر میں نور پھیلے گا،
قبر میں روشنی ہوگی، قبر آپ کے لیے بقعہ نور بنا دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کو صحیح کریں، رب کی طرف پلٹیں، رب کی طرف آئیں، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں، اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی کوئی کمی یا لغزشیں ہو گئی ہو یا غلطیاں ہو گئی ہو تو مولا تو غفور رحیم ہے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم